یہ میری سہیلی علینا کی سچی کہانی ہے، جس کا چشمدید گواہ میں خود ہوں۔ علینا ایک مدرسے میں پڑھنے جاتی تھی، جہاں میرے جیسی بہت کنواری لڑکیاں، جن میں ایک علینا اور لڑکے پڑھتے تھے۔ صبح 7 سے 8 اور شام کو 4 سے 6 بجے تک استاد ہم کو پڑھاتا تھا۔ ہمارا استاد بہت ہی سخت مزاج تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی غلطی پر مار کر چیڑی اتار دیتا تھا، تو اس کو بہت مار پڑی۔ مدرسے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کو سمجھایا اور دلاسا دیا تو وہ میرے ساتھ دوبارہ جانے پر مان گئی، لیکن ڈر کی وجہ سے اس کو سبق بھول چکا تھا۔ جب سارے بچے اپنا سبق سنا چکے تو آخر میں استاد نے علینا کو بلایا۔ وہ بیچاری بری طرح پھنس گئی۔ اس کو کچھ بھی یاد نہیں تھا، لیکن اس دفعہ استاد نے اس کو مارنے کے بجائے پیار سے سمجھانا شروع کر دیا اور کہنے لگا، جب سب بچے چھٹی کر جائیں تو تم آدھا گھنٹہ مزید رک جانا، میں تمہیں اچھی طرح سبق یاد کروا دوں گا۔ استاد کا نرم رویہ دیکھ کر علینا خوش ہو گئی۔ پھر چھٹی کے وقت ہم سب بچے گھر چلے گئے، لیکن علینا مدرسے میں ہی رک گئی۔ لیکن اگلے دن جب علینا گھر سے آئی تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ خاموش خاموش لگ رہی تھی۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ استاد روزانہ چھٹی کے بعد سمیرہ کو مدرسے میں روک لیتا اور باقی بچوں سے آدھا گھنٹہ بعد اس کو چھٹی دیتا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن میں خود چونکہ 7-8 سال کی تھی، اس لیے مجھے کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ ایک دن ہم مدرسے سے چھٹی کر کے گھر واپس آئے تو اس دن بھی علینا کو حسب معمول استاد نے مدرسے میں روکا ہوا تھا۔ پھر جیسے ہی میں محلے میں پہنچی تو علینا کے ابو نے مجھے گلی میں روک لیا اور کہنے لگا، جاؤ علینا کو بلا کر گھر لاؤ، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میں الٹے پیر دوبارہ مدرسے چلی گئی۔ جس کمرے میں ہم پڑھتے تھے وہاں نہ تو علینا تھی نہ ہی استاد۔ میں ڈھونڈتی ہوئی آگے ایک سٹور میں گئی تو آگے کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ استاد نے علینا کے کپڑے اتارے ہوئے تھے، وہ اس سے بدفعلی کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے کپڑے درست کرنے لگا۔ علینا تو بس روئے جا رہی تھی۔ اپنی سہیلی کی حالت دیکھ کر مجھ میں ایک دم ہمت آ گئی۔ میں نے علینا کو وہاں سے اٹھایا۔ اس نے جب کپڑے ٹھیک کیے تو جیسے ہی میں اس کو بازو سے پکڑ کر گھر جانے لگی تو استاد نے ہمارا راستہ روک لیا اور کہنے لگا کہ اگر کسی کو کچھ بتایا تو تم کو اتنی مار پڑے گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ لیکن میں بالکل نہیں ڈری۔ آخرکار میں علینا کو لیے گھر پہنچی اور اس کی ماں کو سب کچھ سچ بتا دیا۔ وہ میری بات سن کے پریشان ہو گئی۔ پھر اس نے سب کچھ علینا کے ابو کو بتایا۔ اس کے اگلے دن علینا تو مدرسے نہیں آئی، لیکن جب میں مدرسے پہنچی تو پتہ چلا کہ استاد رات کو ہی کسی کو کچھ بتائے بغیر گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ وہاں استاد کے روم میں ایک درندہ تھا جو معصوم طالب علم بچیوں سے بدکاری کرتا تھا۔ میں آج بھی اس واقعہ کو سوچتی ہوں تو لرز جاتی ہوں۔ اگر اس دن ہمت